اس وقت کی اشد ضرورت کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم کل اپنے موبائل فونز پہ پاکستان زندہ باد کی موبائل ٹونز ڈاؤن لوڈ کریں، واٹ از ٹو بی ڈن؟ ایجوکیشن، کٹنگ ڈاؤن آن ایکسپینسز، کیا چیز؟ بہن دیکھیے، میری بہن کا سوال، اور یہ سوال ہم سے بہت لوگ کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری تعلیم میں کمی ہے، ہماری پلاننگ میں کمی ہے، ہم حکمرانوں کو تبدیل کریں، ہم سڑک پہ جلوس نکالیں، انقلاب برپا کریں، سیاست میں حصہ لیں، کیا کریں؟ یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ اعمالکم و مالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بنیں گے۔ یہ وقت جو اس وقت اس ملک کو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے، وہ نہ پالیسیز میں ہے، نہ معیشت میں ہے، نہ دفاع میں ہے۔ ہمارا کرائسس آف موریلٹی ہے، اخلاقیات۔ ہمارے پاس وہ اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں حکمرانوں میں، ویسے بہت ہے ماشاءاللہ، حکمرانوں میں وہ نہیں ہیں جو نگاہ بلند ہوں، سخن دل نواز ہوں اور جاں پرسوز ہوں۔ جب حرام اور حلال کی اقدار ختم ہو جائیں، جب قوم اپنے بدترین افراد کو اپنے حکمران بنانے لگے، جب حکمرانوں سے یہ نہ پوچھا جا سکے کہ تم 2 چادریں کہاں سے لائے ہو، اور جب حکمران مسلمانوں کے مال میں خیانت کریں، تو یہ آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں، مگر یہ سمت پر پہلی دفعہ نہیں آئی۔ آغاز اپنی ذات سے کیجیے گا، اپنے اللہ کے آگے، اپنے رسول کے آگے اپنے آپ کو رسوا نہ کریں، اپنے رزق کو دیکھیں۔ رزق حلال ہے، اس کے لیے قیمت دینی پڑے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں چومی گوئم کے مسلمانم بالارزم کہ می دانم مشکلات لا الہ الا اللہ را۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں خوف سے کانپنے لگتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان ہونے میں کتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ ایک کفر کے معاشرے میں رہتے ہوئے کلمہ حق بلند کرنا آسان نہیں ہے، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اپنی ذات سے شروع کریں، لیکن کسی اور کو کرٹیسائز نہ کریں۔ اپنے رب کو پہچانیں، لیکن اس سے پہلے اپنے نفس کو پہچانیں۔ ہم آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں دیں گے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں جہاں اقبال اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ اقبال نے ایک قوم میں انقلاب برپا کیا تھا، اور اس قوم میں آپ کی ذات میں بھی انقلاب برپا کر دے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص اقبال کو پڑھے وہ نارمل رہ سکے، عاشق اور جنونی بنا دے گا آپ کو وہ، اللہ کے رسول کا عاشق، ان کے اس پاکستان کا جنونی۔ جب پاکستان بنا تھا عشق اور جنون سے بنا تھا، پاکستان کو عروج بھی عشق اور جنون لے جائے گا۔ یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ سفر آسان نہیں ہے، آزمائشیں، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال دے گا، انڈیا حملہ کر دے گا، افغانستان کی طرف سے حالات خراب ہو جائیں گے، فساد ہو جائے گا۔ لیکن اس کیوس اور کرائسس میں لیڈرشپ آ رہی ہے، قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوش میں آؤ، یہ سارا فساد جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ ٹیمپرری ہے، ختم ہونے والا ہے۔ لیکن ہماری اللہ سے دعا یہ ہے کہ اس قوم کو اس کی بھاری قیمت نہ ادا کرنی پڑے، کم قیمت میں بات بن جائے۔ لیکن کم قیمت کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے، اپنے معاملات درست کرنے ضروری ہیں۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس دن یونیورسٹیز اور کالجز میں بات ہو رہی تھی بچوں سے، تو بچوں نے یہی کہا کہ تعلیم، ایجوکیشن، ہم نے یہی جواب دیا ان کو، بچوں یہ دیکھو تم ایک اعلیٰ ترین یونیورسٹی کے طالب علم ہو، تمہارے خاندان اچھے ہیں، کبھی تمہیں یہ ہجرت نہیں کرنی پڑی، کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا، لیکن اخلاقیات اور موریلٹی کا یہ عالم ہے کہ اگر اس یونیورسٹی میں ایک موبائل فون بیچ میں رکھ دیا جائے تو گم ہو جاتا ہے۔ جب حرام اور حلال کی تربیت ہی ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دی، آغاز یہاں سے ہوگا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب بچے اپنے باپوں سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے کار کہاں سے خرید کے لائے، جب ہماری تنخواہ میں، آپ کی تنخواہ میں یہ ممکن نہیں تھا۔ ہم وہ وقت انتظار کر رہے ہیں کہ جب بیویاں اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں گی کہ میں تمہارے رزق سے اپنے بچے کی پرورش نہیں کروں گی کہ تم حرام لے کر آتے ہو۔ اپنے آپ کو درست کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے، یقین کیجئے ایک وجود کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیے گا۔ کوئی فساد برپا نہیں کرنا، صرف اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو دوبارہ استوار کریں۔ ہمیں اپنی زندگی کو دوبارہ اس سمت میں ڈالنا ہے جو ہم بھول چکے تھے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مطلب یہاں ہر ایک آدمی اب آزاد ہے، تو اس کو بیس بنا کر بچپن سے ہم ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ 14 اگست یا 23 مارچ، اور خاص کر آج کل جب میڈیا کی اتنی ہر جگہ ہے، اس پہ خاص کر ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ وہ اس تقریر کی بیس پہ یہ پروف کرتے ہیں لوگ کہ قائد اعظم اس ملک کو سیکولر بنانا چاہ رہے تھے. تو یہ ہمارے کورسز میں نہیں پڑھا جاتا، ہمارے اسکول میں صرف مطالعہ پاکستان ہے، ہمارے والدین ہم کو نہیں بتاتے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ قائد اعظم جو خود اکنالج کر رہے ہیں کہ میرے پیچھے ایک روحانی طاقت علامہ اقبال کی ہے، وہ لادین کیسے ہو سکتے ہیں؟ قائد اعظم کی ایک پہلی تقریر کا بہانہ تو بنایا، لیکن قائد اعظم کی آخری تقریر پر کیوں نہیں بات کرتے؟ اور قائد اعظم کی سینکڑوں تقاریر اور بھی. ہم صرف ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہیں کہ 1948 میں جب قائد اعظم نے انتقال سے چند ہفتے پہلے کراچی میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا، کہ اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم کی ایک بارکت الآراء تقریر ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو اس وقت لادین ویسٹرن بینکنگ سسٹم اور سود اور ربا کا نظام قائم ہے، اس نے دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. دنیا میں بڑی بڑی جنگیں اس نظام نے مسلط کی ہیں، انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اور اب انسانیت تو کوئی معجزہ ہی ہے جو شاید بچا سکے اس سودی ربا کے کفر کے نظام کی وجہ سے. انسانیت کی فلاح اس میں ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے، اسلام کے بتائے ہوئے معاشی نظام کے طریقے انسانیت اپنائے. اور اب پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی معاشی فلاحی ریاست قائم کرے کہ جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو. مجھے یہ بتائیے، آخری تقریر کرنے والے یہ قائد اعظم یہ سیکولر اور لادین ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک درویش اور فقیر کی تقریر ہے. علامہ اقبال کو، قائد اعظم کو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے باہر نکال کر بات کرنے والے اپنے قوم کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور جھوٹے لوگ ہیں. نہ علامہ اقبال سیکولر تھے اور بدکار تھے نعوذ باللہ، اور نہ قائد اعظم سیکولر تھے، اور نہ پاکستان کسی سیکولر ریاست کے لیے بنا. یہ وہی جو قائد اعظم کو تیار کرنے والے ہیں، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ علامہ اقبال کو سمجھے بغیر قائد اعظم کو سمجھ سکیں. تو اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے گا.